برائی کی مرمت ہاتھ سے کرو اور زبان سے اس کی مذمت کرو، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں اسے برا جانو۔ اور اے مسجد اقصیٰ، تیرا قصور یہ ہے کہ تو یوسف کی طرح حسین ہے، اور دنیا نے تیرے ساتھ برادران یوسف والا سلوک کیا ہے۔ جلتا ہے شام و فلسطین پر دل میرا، کھلتا نہیں تدبیر سے عقدہ دشوار۔ صدر علی وقار اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم خاتون گولڈا میئر نے کہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار اور برا دن وہ تھا کہ جب میں نے مسجد اقصیٰ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تو اس رات میں اس خوف سے سو نہیں سکی کہ کہیں عالم اسلام ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ مگر جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا اور میں نے عالم اسلام کا رد عمل دیکھا تو میں مطمئن ہو گئی کہ اب اسرائیل عرب کے حدود میں محفوظ ہے، کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا بر، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، اور اہل عرب کو دیکھ کر یہ فرہنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علی وقار، اس وقت 2 ارب مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ ابابیل آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں، لیکن علی وقار باخدا اگر ابابیل آپ بھی گئے تو وہ کنکر اسرائیلیوں پر نہیں مسلمانوں پر برسائیں گے، کیونکہ علی وقار ہم میں کمی ایمان کی ہے، کمی ایمان کی طاقت کی ہے۔ اگر ہم میں ایمان کی کمی نہ ہوتی تو کیا شام میں بچیاں دیوار پر یہ لکھ کر شہید ہو جاتی کہ اب کوئی عمر نہیں آئے گا؟ اگر ہم میں ایمان کی کمی نہ ہوتی تو کیا کشمیر میں دریائے جہلم کے کنارے بچیاں یہ کہہ کر شہید ہو جاتی کہ اب کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا؟ اگر ہم میں ایمان کی کمی نہ ہوتی تو کیا غزہ میں بزرگ اپنے بچوں کی لاشوں سے یہ کہتا کہ جا کے رسول اللہ سے کہنا کہ امت نے ہمارا ہاتھ نہیں تھاما؟ علی وقار کمی ایمان کی ہے۔ اگر ایمان کی طاقت ہو تو 313، وہ 313 کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں، ڈھال تھی تو تلوار نہیں، مگر جب وہ لڑے تو چشمے فلک نے دیکھا، انہوں نے دنیا کو کیا پوری کائنات کو بدل کر رکھ دیا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ سامعین اور اے میری قوم کے نوجوانوں، تھے تو وہ ہمارے ہی اصحاب کہ جب حضرت عقبہ بن نافع نے 10,000 جنگجوؤں کا لشکر 80,000 رومیوں کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ایک صحابی نے شیر خدا حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ نے کمر کے پیچھے ذرا کیوں نہیں باندھی؟ تو علی نے کہا کہ جب ہم نے میدان جنگ میں پیچھے پلٹنا ہی نہیں ہے تو ہماری پشت کس نے دیکھنی ہے؟ علی وقار میرا یہ سوال ہے کہ کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں گیا وہ ایمان، کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گئی وہ اولادیں؟ علی وقار آج کی اولاد مثال اطاعت نہیں اپنی بات منانے کا جبر دیتی ہے۔ آج کی سیاست روشن مستقبل کی منزل نہیں بلکہ انتخابی نشان کی صورت میں کبھی بلہ، کبھی تیر اور کبھی شیر دیتی ہے۔ آج کا نوجوان غازی ارطغرل کی صورت میں سلطنت عثمانیہ کا تحفہ نہیں بلکہ کھلی زلفوں کے ساتھ ٹک ٹاک کی صورت میں سلطنت زنانیہ کا ثمر دیتا ہے۔ اور یہ نازک صورتحال دیکھ کر شاعر کیا اٹھتا ہے کہ اڑتے جو فضاؤں میں تھے وہ شاہی نہ رہے، باذوق نہ رہے، بازہی نہ رہے، پاکیزہ گھر نہ رہے، بادی نہ رہے، وہ گل و گلزار وہ محجبی نہ رہے، مومن کا انداز باکمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا۔